یہ جو گڑبڑ کی ہے یہ دیکھا جائے گا کہ بندے نے گڑبڑ کیوں کی ہے۔ جی گڑبڑ کرنے کی وجہ جتنی بری ہوگی، جتنی خراب ہوگی، اتنا ہی حکم بھی سخت آئے گا۔ جی صحیح ہے؟ جی تختلف الحال، حال مختلف ہوگا، حکم مختلف ہوگا، فی کراہیت ہی تدلیس کے برے ہونے میں، مکروہ ہونے میں، بحسب الغرض الحامل علیہ تدلیس پر ابھارنے والی غرض کے اعتبار سے۔ صحیح؟ جی کیوں کرتے ہیں لوگ تدلیس؟ اس کی وجوہات کچھ تھوڑی سی انہوں نے یہاں پہ جمع کی ہیں۔ الاغراض الحاملۃ علی التدلیس، وہ غرضیں جو ابھارتی ہیں، ورغلاتی ہیں تدلیس شیوخ پر، تیسری والی قسم تدلیس شیوخ پر، اربعۃ، عام طور پہ وہ غرضیں چار ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پہ وہ جو غرضیں چار ہیں۔ دوف الشیخ او کونہ غیر ثقۃ، شیخ کا کمزور ہونا، استاد جی بوڑھے ہوں گے، یہی مطلب ہوگا نا۔ جی استاد صاحب، ہم؟ یہی مطلب ہوگا۔ اس کا اسے مطلب کمزور ہونا، اب اس میں جو نا ذہن کا کمزور ہونا یا اس طرح کا۔ ذہن کمزور ہوگا تو استاد جی کہاں سے ہوں گے؟ ذہن ہوتے ہیں اسے جب مخلوق جو ہے نا، مخلوق میں جو ہے نا بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور نہیں بھائی، شیخ کمزور ہوں گے مطلب ان کا علمی حوالے سے جو نام مطالعہ ہوگا کم نا، ہوتا ہے۔ جی علمی حوالے سے جو ان کا نام ہوگا، ان کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ اتنا مزیدار نہیں ہوگا، لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ صحیح ہے، تو یہ علمی کمزوری کی بات ہو رہی ہے کہ علمی حوالے سے وہ کمزور ہوں گے، یا جی پھر استاد، کون ہوں غیر ثقات۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ثقہ اور غیر ثقہ پر بات ہوتی تھی، ثقہ اور غیر ثقہ کو دیکھا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا۔ جی جیسے یوں سمجھ لینا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مطلب لاؤ بالی طبیعت کے ہوتے ہیں، باہر ٹھیلے وغیرہ پر کھا پی بھی لیتے ہیں، بعض اوقات ہوٹلنگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے یہ ہوٹلنگ وغیرہ جو ہے، ہوٹلنگ کرنا یا جو ہے تفریحی مقامات پہ جانا، ان جی باتوں کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا تھا۔ علماء کے لیے یہ باتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اس طرح کا جو راوی ہوتا تھا پھر وہ سکہ کی کیٹیگری سے گر جاتا تھا، اس کا مرتبہ سکہ نہیں رہتا، سکہ والا نہیں رہتا تھا۔ جی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شیخ جو ہے اس کو محدثین کے نزدیک سکہ نہ سمجھا جاتا ہو، تو اس لیے چھپا رہا ہے۔ صحیح ہے جی؟ یہ جی کتنی استاد، وجہ ہو گئی؟ یہ دو ہو گئے نا استاد۔
دو ہو گئی لیکن انہوں نے ایک ہی شمار کی ہے. چلیں. ضعیف دوسری الشیخ او کونی. جی. انہوں نے ایک ہی لکھا ہے نا نمبر. چار بولی تھی تو چار میں سے یہ ایک. ہمارے ہمارے یہاں جو جب یہ دوسرا ہے تاخر وفاتی بحیث شارکی ہی فی السماء فی یہ السمائی، دوسری یہ جو ہے نا وجہ ہے نا. دوسرا ہے. یہ دوسری ہمارے جو ہے نا نمبر بھی دی ہوئے ہے. جی جی ہمارے والے میں بھی نمبر ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ پہلی والی جو ہے وہ دو ہو گئی ہیں لیکن ان کو مصنف نے ایک ہی شمار کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا چار ہیں. اب اگر جی گنتی لگانے والے اس کو دو بنا دیں گے تو آگے وہ چار نہیں بچیں گی، اس لیے انہوں نے ان دونوں کو ملا کے ایک ہی رکھا ہے. اچھا جی. تأخر وفاتی بحیث شارکہ فی السماء منہ جماعت دونہ. ان کی وفات بڑی دیر سے ہوئی. سو جی سال کے ہو گئے. صحیح ہے جی. جی عمر پائی ماشاءاللہ 100 سال. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے سمائی آج اور. میں نے جی آج سے جو ہے تقریباً کوئی 20 سال پہلے جی درس نظامی بلکہ 20 بھی کہاں 22 سال پہلے میں نے تقریباً درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوا تھا. صحیح ہے. 2004 میں. 2004 میں. جی اب اگر جو میرے شیخ تھے جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، جی اللہ ان کو حیات خضری عطا فرماتا، قبر میں ان کو سلامت رکھے. تو اگر وہ اس زمانے میں حیات ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ بھی ان سے پڑھ لیتے، اس جی زمانے کے طلبہ بھی ان سے پڑھ لیتے تھے. آپ نہیں مطلب اس زمانے کے جو طلبہ ہوتے وہ بھی ان سے پڑھ لیتے. جی اب میں ہوں ایک بڑا استاد، میرا نام جی ہے، جی اور میں بولوں گا یار اگر میں ان کا نام لوں گا تو آج کے جو بچے ہیں وہ اور میں ایک برابر ہو جائیں گے کہ اچھا تم بھی انہی کے شاگرد ہو بالکل اسی طرح ہے. اور میں بھی انہی کا شاگرد ہوں. جی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے تاخری وفاتی ہی کہ جو استاد صاحب ہے نا، جو شیخ صاحب ہیں، ان کی وفات بہت دیر سے ہوئی ہے. بحیث اس حیثیت سے کہ شارکہ فی السماع منہ، ان شیخ سے سماعت میں اس بندے کے ساتھ جو تدلیس کر رہا ہے شریک ہو جاتی ہے جماعت، ایک جماعت، ایک تعداد دونہ ہو جو اس سے کم تر ہے. صحیح ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس زمانے کا جو طالب علم ہے وہ بھی ان کا شاگرد بن جاتا تو میں جی اور وہ جو ہے ان استاد صاحب سے سماعت کرنے میں برابر ہوتے. برابر ہو جاتے، شریک ہو جاتے. ہم جی استاد، ہم کلاس، ہم اثر ہو جاتے. جی تو یہ اگر ہو جائے نا تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات لوگ تدلیس کر دیتے ہیں. تیسری ایک اور وجہ صغری سنی، وہ تھی کبر سن، اور یہ ہے صغر سن. جی اب صغر سن کا کیا مسئلہ ہے؟ صغر سن کا مسئلہ یہ ہے کہ بحیث یکون اصغر من الراوی عنہ، کہ جو روایت کرنے والا ہے نا وہ جو اس کا شیخ ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے. جی مطلب ایک صاحب پڑھنے کے لیے انہوں نے داخلہ لیا 45 سال کی عمر میں، فارغ التحصیل ہوئے تو ان کی عمر ہو گئی 53 54 سال. جی اب جو ان کو پڑھا رہا ہے استاد اس کی عمر 22 سال ہے.
اب یہ اگر بولیں گے کہ فلاں سے، تو لوگ ان کو حیرت سے دیکھیں گے نا کہ یار یہ کیا، یہ بچوں سے پڑھتے تھے کیا؟ جی جیسے میرے ساتھ ایک لطیفہ ہوا تھا اس طرح کا. میری عمر اس وقت غالباً 28 29 سال تھی. جی تو میرے جو شاگرد تھے وہ ایک علاقے کے جو ہے بہت پرانے اور بہت مشہور خطیب تھے. ان کی عمر تقریباً کوئی 80 سے زیادہ تھی، 80 سال سے زیادہ تھی. اب جب ایک مرتبہ میرا ان کے علاقے میں جانا ہوا، تو انہوں نے مجھے اپنے جی ساتھ چائے کے لیے بٹھا لیا ہوٹل پہ. اب وہ تھے مشہور و معروف خطیب امام. لوگ ان سے ہاتھ ہاتھ ملانے آنے لگے. ان کے دانت بھی بیچاروں کے آدھے کے قریب جھڑے ہوئے تھے. تو میں اس وقت نوجوان تھا، 28 29 سال. تو وہ میرا تعارف کرائیں اپنے مقتدیوں سے، اپنے جاننے والوں سے، کہ یہ ہمارے استاد صاحب ہیں. تو کوئی ان کو غور سے دیکھے اور کوئی مجھے غور سے دیکھے، یار یہ استاد صاحب ہیں. تو یوں ہو جاتا ہے صغر سن والا مسئلہ. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات راوی جو ہے وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ یار لوگ بولیں گے بچوں سے پڑھتا رہے گی. چوتھی وجہ، کثرت الروایتی عنہ. جو شیخ ہیں ان سے روایتیں بہت زیادہ ہیں. فلا يحب يحب الاکثار من ذکر اسمه على صورت واحدۃ. فلا يحب الاکثار، سوری. تو جو راوی ہے نا، وہ ان کے نام کو ایک ہی انداز پر کثرت سے ذکر کرنے کو پسند نہیں کرتا. اس کو مزہ اس میں آتا ہے کہ بدل بدل کے نئے نئے انداز میں بات کی جائے. ایک ہی سٹائل میں بات چلتی رہے گی، لوگ بولیں گے یار، لوگ بور ہو جائیں گے. جیسے آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یونیک، نئی سے نئی چیزوں. جی شاید آپ کے ذہن میں بھی کبھی آتا ہو یار یہ نحو کی کتابوں میں ساروں کو زید ہی کیوں ملتا تھا؟ سوچا ہے کبھی یہ؟ نہیں نہیں، صحیح میں ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ صرف اور نہ یہ بالکل جو ہے نا درس نظام میں شامل نہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح ہم سمجھ آ جاتی. کبھی کبھار یہ سوچ آ جاتے ذہن میں جو ہے نا یہ تو آتا رہتا ہے، یہ تو نہیں مطلب یہ تھا نا پرانی کتابوں میں. ہدایت النحو میں لے لیں، کافیہ میں لے لیں، یا کوئی بھی کتاب لے لیں، نحو کی الفیہ لے لیں، سب میں مثال کے اندر نام کس کا آتا ہے؟ زید کا. زید کے بعد ہوتا ہے بکر، بکر کے بعد ہوتا ہے عمر. اس کے علاوہ کبھی چوتھا جی نام پڑھا ہے؟ نہیں سر. نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. تو اب جو زمانہ ہے نا اس میں ایسا نہیں ہے. ابھی آپ کو نئی کتابیں جو نحو کی ملیں گی، ان میں آپ کو نئے نئے نام مثالوں کے اندر ملیں گے. صحیح ہے. جی تو اب یونیک کا جی زمانہ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ یار کوئی مطلب بار بار چینج کر کے کسی نئے سٹائل میں بات ہو. تو وہ جو راوی ہے نا، وہ راوی اس لیے تدلیس کر رہا ہے کہ اس کو انداز بدل بدل کے، اسٹائل بدل بدل کے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک ہی نام ایک ہی انداز میں بار بار لیتا رہوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. تو یہ بھی بعض جی اوقات تدلیس کی وجہ بن جاتی ہے. چلیں، یہ تدلیس شیوخ کی 4 وجوہات ہو گئیں. ہمارا 1 گھنٹہ ہو گیا. ہم جی